السلام علیکم فرینڈز، اگر آپ کو بیان پسند آئے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ عالمی حالات کیا ہیں، ملکی حالات کیا ہیں، اپنی جگہ ان کی بڑی اہمیت ہے، لیکن آج میں بالکل آسمان سے زمین پر اتر کر بات کر رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑی اہمیت اس کی ہے کہ میرے اور آپ کی نجات کس شے میں ہے۔ حالات خراب سے خراب تر ہو جائیں، لیکن اگر میں اللہ کے ہاں نجات پا جاؤں تو میں کامیاب ہوں۔ اگر حالات بہترین ہو جائیں، اسلام کا بہترین نظام بھی قائم ہو جائے، لیکن میں بدبخت رہوں اور اللہ کے ہاں کامیاب نہ ہوں تو میں تو ناکام ہوں۔ اصل مسئلہ ہے قوا انفسکم، بچاؤ پہلے اپنے آپ کو۔ بلکہ اسی لیے ایک جگہ فرمایا گیا، جس سے کچھ غلط فہمی بھی بعض لوگوں کو ہو گئی، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، تم پر اصل ذمہ داری اپنی ہے۔ کوئی اور گمراہ ہوتا ہے تو اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہاں تمہیں فرض ادا کرنا ہے، اسے روکنا ہے گمراہی سے، وہ علیحدہ بات ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نے خطبہ دیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اس آیت کے غلط معنی لے رہے ہیں کہ شاید ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے دعوت و تبلیغ کی۔ وہ اپنی جگہ ایک فرض ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ آپ کی تبلیغ اور دعوت انتہائی امکانی حد تک آپ کر لیں اور کوئی سیدھے راستے پر نہیں آتا تو اس کا کوئی وبال آپ پر نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے آج میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سے اللہ کا مطالبہ کیا ہے، کیا مانگتا ہے ہم سے۔ ویسے تو یہ کہ اگر اس کی لسٹ بھی بیان کرے تو نماز بھی پڑھنا وہ مانگتا ہے ہم سے، روزہ رکھنا بھی وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دینا بھی، صاحب استطاعت ہو تو حج کرنا بھی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جسے کہا جاتا ہے ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، ایک لفظ انسانوں سے اللہ کا واحد مطالبہ، وہ لفظ عبادت۔ اگرچہ اس عبادت کے اندر پھر جو کچھ مضمر ہے اور چھپا ہوا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، لیکن ایک لفظ میں خلاصہ نکالنے میں تو بڑی عبادت ہے۔ میں نے سورہ ذاریات کی آیت آپ کو سنائی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ تمام انبیاء کرام کی دعوت جو قرآن مجید میں آئی ہے بڑی مفصل صورتوں میں، سورہ اعراف سے شروع ہوتی ہے اور پھر آپ کو معلوم ہے سورہ شعراء میں، سورہ ہود میں، تمام کی دعوت کیا تھی؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ تو جیسے کہ قرآن مجید میں دو جگہ نقشہ کھینچا گیا ہے، قیامت کے دن ہم میں سے ہر ایک کہے گا اے اللہ میرے باپ کو، ماں کو، بیوی کو، اولاد کو، بھائیوں کو، سب کو آنکھ میں جھونک دے، مجھے بچا دے، ہے کہ نہیں؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اسی کو کہا جاتا ہے قیامت کے دن نفسی نفسی، ہر ایک کے اوپر نفسی نفسی تاریخ۔ آج آپ اپنے آپ کو سمجھے کہ آپ قیامت کے میدان میں کھڑے ہیں، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ تمام نبیوں کی دعوت ہے، صرف ایک فرق کے ساتھ یہی دعوت حضور کی ہے۔ فرق کیا ہے؟ آپ سے پہلے تمام انبیاء رسول صرف اپنی قوموں کی طرف مبعوث کیے گئے۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ والی عاد اخاهم هودا والی ثمود اخاهم صالحا والی مدین اخاهم شعیبا، ایک قوم کی طرف۔ لہذا وہاں کیا آتا ہے؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی پرستش کرو، بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ اور کہیں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے
ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے. یہ جو عبادت کا لفظ ہے اس کو سمجھیے. ہمارے ذہنوں میں صدیوں کے زوال، اضمحلال، تنزل کی وجہ سے تصور قائم ہو گیا کہ عبادت سے مراد نماز، روزہ، حج، زکات. یہ تصور صرف محدود، لمیٹڈ نہیں ہے، پرورٹڈ بھی ہے، مسخ شدہ. عبادت کا لفظ بنا اب سے. اب کسے کہتے ہیں؟ غلام، بندہ. فارسی میں اس کے لیے لفظ بندہ ہے. اقبال نے کہا تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے. انسانوں میں کوئی کسی کا بندہ ہو، سب کا آقا ایک اور سب اس کے بندے. تو اب کے معنی غلام. غلام کے معنی کیا ہوتے تھے؟ اب اس کو ذہن میں رکھیے. غلام اپنے آقا کی ملکیت ہوتا تھا، اس کے کوئی حقوق نہیں ہوتا. آج کے ملازم پر قیاس نہ کریں. ملازم 8 گھنٹے کام کر کے کہتا السلام علیکم میں جا رہا ہوں، میری ڈیوٹی ختم ہو گئی. ملازم آپ نے رکھا ہے باورچی کی حیثیت سے، آپ کہیں گے جا کے میرا ٹوائلٹ صاف کر دو، انکار کر دے گا صاحب میں باورچی کی حیثیت سے، خانسامہ کی حیثیت سے کام کرنے آیا ہوں، میں یہ بھنگیوں کا کام تو نہیں کر سکتا. تو ملازمت پر قیاس نہ کیجیے، جو محدود ہوتی ہے، موقت ہوتی ہے اور معین ہوتی ہے کسی کام کے ساتھ. غلامی ہمہ وقت ہوتی ہے، ہمہ جہت ہوتی ہے، ہمہ تنگ ہوتی ہے. غلامی 24 گھنٹے کی غلامی ہے اور جو حکم دے وہ کرنا ہوگا. غلام کو آقا ایک کوٹھڑی دے دے کہ تم رات کو یہاں سو جایا کرو تو وہ اس کا مالک نہیں بن جاتا. ملکیت تو وہ خود اپنے آقا کی ہے، تو کوٹھڑی کیسے اس کی ملکیت ہو جائے؟ کوئی چارپائی دے دے اس پر سو جایا کرو تو وہ اس کی ملکیت نہیں. غلامی ہمہ تنگ، ہمہ وجوہ، ہمہ وقت، بندگی. کاش کہ یہ بات ہم پر واضح ہو جائے. عوام الناس پر یہ واضح نہیں. نماز، روزہ، حج، زکات عبادات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن عبادت جس کے لیے انسان کو پیدا کیا، 24 گھنٹے تو آپ نماز نہیں پڑھتے، 12 مہینے تو آپ روزے نہیں رکھتے، ہر سال تو آپ حج نہیں کرتے. وہ عبادت جس کے لیے پیدا کیا گیا، ہمہ تن ہمہ وقت، وہ عبادت جو ہے وہ عبادت ہے 2 چیزوں سے. کلی اطاعت، ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ، یہ 3 الفاظ اچھی طرح ہو. ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ، اطاعت. اسی لیے فارسی میں اس کا ترجمہ ہے بندگی. بندہ سے بندگی، عبد سے عبدیت. اور پرانے زمانے کی مسجدوں کے انداز کچھ اور ہوتے تھے، آج کل تو وہ نہیں ہے، ڈیزائن بدل گئے ہیں. شعر لکھے ہوتے تھے فارسی کے: زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. شیخ سعدی کا شعر. یہ ترجمانی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. لیکن ایک بندگی ہوتی ہے مجبوری کی بندگی. قرآن میں 2 جگہ لفظ آیا. بنی اسرائیل کی جو حالت تھی مصر میں، اس کے لیے عبادت کا لفظ آیا. وہ دبے ہوئے تھے، پسے ہوئے تھے، غلام تھے. تو جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے، تشریف لائے، تو بڑے مسرت خیز انداز میں فرعون نے کہا یہ ہم سے بات کرنے کا ان کا منہ ہے. وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، ان کی قوم تو ہماری عابد ہے، بندی ہے، عبادت گزار ہے، ہماری اطاعت کرتی ہے. ایک محکوم قوم کا فرد کھڑا ہو گیا مجھ سے بات کرنے کے لیے.
وقومهما لنا عابدون۔ اچھا پھر اس نے ایک احسان بھی گنا، تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے محل میں پالا تھا، ہمارے ٹکڑوں پر پل کر ہماری بلی آج ہم ہی کو میاؤں۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا تھا؟ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ تو مجھ پر احسان جتا رہا ہے، ایک فرد بنی اسرائیل کا تو نے اپنے محل میں رکھ کے پال لیا، پوری قوم کو تو نے غلام بنا رکھا ہے، وہ تجھے نظر نہیں آتا؟ عبدت کا غلام بنا ہے تو اطاعت تو تھی، لیکن یہ جبری اطاعت تھی، زبردستی کی اطاعت تھی، یہ دلی اطاعت نہیں تھی۔ اللہ کی عبادت میں جب تک، اور یہ ہمارے جدید بعض جو داعی ہیں دین کے، ان کے نگاہوں سے یہ بات کو اچھل گئی، اطاعت تو بات واضح ہو گئی ہے ان پر کہ اطاعت ہمہ تک ہمہ وقت ہمہ وجود لازم ہے، لیکن یہ بات اوجھل رہ گئی ہے اللہ کی اطاعت عبادت تب بنے گی جب یہ دلی آمادگی سے اور محبت کے جذبے سے کی جائے۔ ہم انگریز کے غلام تھے، اطاعت تو کرنے تو مجبور تھے، لیکن کیا ہم انگریز سے محبت کرتے تھے؟ تو اللہ کی عبادت جو ہے وہ دو الفاظ فارسی کے ایڈ کیجیے آپ، عربی کے کیا ہوں گے؟ اطاعت جمع محبت، ٹھیک؟ فارسی میں کیا ہوگا؟ بندگی جمع پرستش، آپ پرستار ہوتے کسی شے کے، اس کی محبت، وطن پرست، قوم پرست، زر پرست، اگر دولت کی محبت میں گرفتار ہے تو کیا کہلائیں گے؟ زر پرست۔ شہوت پرست، کہ وہ شہوت کے اتنے زیادہ غلام ہیں کہ جس ذریعے سے بھی کر چاہتے ہیں کرتے ہیں، تو شہوت پرست۔ تو ایک ہے بندگی اطاعت، ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجود، ایک ہے پرستش۔ جب یہ دو چیزیں جمع ہوتی ہیں تب اللہ کی عبادت مکمل ہوتی ہے، محض اطاعت سے بھی، اطاعت جمع محبت، بندگی جمع پرستش۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے جو تعریف کی ہے عبادت کی، میں ابن قیم کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں۔ العبادت و تجمع اصلین، عبادت اللہ کی جو ہے وہ دو بنیادوں کو جمع کرنے سے بنتی ہے، غایت الحب و غایت الذل والخضوع، انتہا درجے کی اللہ کی محبت اور انتہا درجے میں اللہ کے سامنے بچھ جانا، جو تیرا حکم ہے، یہ ہے اللہ کا ہم سے تقاضا۔ ایک لفظ کے اندر کیا کچھ بنہا ہے۔ اب یہ جان لیجئے عبادات کا اس سے کیا تعلق ہے۔ اس عظیم عبادت کے لیے آپ کو کچھ سپورٹ چاہیے، کوئی مدد چاہیے۔ آپ نے ایک دفعہ تو طے کر لیا میں اللہ کا بندہ ہوں، بندگی کروں گا، لیکن پھر آپ بھول گئے، آپ نے نفس کی بندگی شروع کر دی، آپ نے کسی فرعون کی بندگی شروع کر دی۔ تو آپ کو یاد دلاتے رہنا چاہیے، یاد دلائیں یہ نماز کس لیے ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجدید عہد ہو رہی ہے، تجدید عہد ہو رہی ہے۔ اچھا، عبادت رب کے خلاف سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے۔ نفس کہتا ہے مجھے مال چاہیے، مجھے جنسی تقاضا پورا کرنا، مجھے نہیں پتا حلال حرام کس بلا کا نام ہے۔ اس کو کنٹرول میں کرنے کے لیے روزہ دیا تاکہ اللہ کی بندگی اور پرستش میں یہ آڑے نہ آ جائے۔ مال کی محبت کم کرنے کے لیے زکوٰۃ و صدقات، اور ان ساری برکتوں کو حج میں جمع کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حج کے بارے میں فرمایا گیا جس کا حج اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، حج مبرور، ہر حاجی نہیں، جس کا حج قبول ہو گیا وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے اس کی ولادت ہوئی، سارے گناہ ختم ہو۔ اس لیے کہ اس میں ذکر بھی ہے، اس میں نفس کے اوپر پابندیاں بھی ہیں احرام کی حالت میں، اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے بہت سا، جسم پر مشقت بھی آتی ہے۔ یہ ساری برکات، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی ساری برکات حج میں جمع ہیں۔ اس لیے صرف 3 کام ایسے ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا جس سے انسان کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
کفر سے اسلام میں آیا، پچھلا حساب بے باک ختم۔ اللہ کے لیے ہجرت کی، گھر بار چھوڑ کر اللہ کے لیے نکلا، کہ آج اللہ کے دین کا تقاضا ہے کہ سارے اہل ایمان ایک جگہ جمع ہو جائیں تاکہ کفر پر ہم دھاوا بول سکیں۔ ہجرت سے بھی سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور تیسرے حج مبرور، وہ حج جو جائز پیسے سے کیا گیا، اس کے تمام تقاضے پورے کیے گئے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ یہ عبادات اصل میں اس بڑی عبادت کے لیے ہمیں تیار کریں۔ اسی لیے ایک عظیم سورہ مبارکہ ہے انفطار۔ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة، اس کی ایک آیت بڑی عظیم ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين واقاموا الصلاة واتوا الزكاة۔ انہیں جو حکم دیا گیا تھا اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو، گویا کہ یہ حرف عطف آ گیا تو نماز اور زکات علیحدہ ہے اس عبادت سے جس کا حکم دیا گیا۔ پہلا نقطہ میرا ختم ہوا، دوسرا نقطہ کیا ہے؟ وہ پہلے میں مثبت ہے، یہ عبادت، یہ اطاعت ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجود درکار۔ پارشل اطاعت نہیں ہے، اطاعت کا مذاق ہے۔ آپ والد کے فرما بردار تبھی شمار ہوں گے جب آپ ان کا ہر حکم مانیں۔ اللہ کی عبادت تبھی ہوگی جب کہ آپ اللہ کے تمام احکام مانیں۔ آپ نے اللہ کا ایک حکم مانا، ایک نہیں مانا، تو ذرا تجزیہ کیجئے جو حکم مانا ہے وہ بھی اس لیے مانا کہ آپ کے نفس کو پسند ہے، اور جو نہیں مانا اس لیے نہیں مانا کہ نفس کو پسند نہیں۔ دونوں حالتوں میں آپ نے نفس کی اطاعت کی، اللہ کی نہیں کی کسی نے بھی۔ سو partial obedience is no obedience at all۔ اسی لیے اسی سورہ بقرہ میں جس میں حضور کی دعوت آئی تھی ان الفاظ میں، یا ایھا الناس اعبدوا، یہاں تمام انسانوں سے خطاب ہے، قوم سے نہیں، یا قوم نہیں ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، تاکہ تم بچ جاؤ۔ یہ تم سے پہلوں کو کیوں کہا؟ اس لیے کہ سب سے بڑی گمراہی دنیا میں یہ رہی ہے جی ہمارے آباء و اجداد سے کس چلی آ رہی ہے؟ تو تمہارے آباء و اجداد آسمان سے اترے تھے، کیا تم گمراہ ہو سکتے ہو تو وہ نہیں ہو سکتے تھے؟ جس سے جو آرگومنٹ، آرگومنٹ تو لاؤ، ہاتھوں لاؤ میرے پاس، کوئی شے من کتاب اللہ ہے و سنت رسول ہے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت سے کوئی شے لاؤ، وہ دلیل ہے۔ یہ ہمارے آباء و اجداد تک اور طریقہ ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا میں بچو گے اللہ کی نافرمانی سے، آخرت میں بچو گے اللہ کے عذاب سے۔ یہ عبادت پارشل ہے تو منہ پر دے کر ماری جاتی ہے، نوٹ کر لیجیے میری بات۔ بہت سخت باتیں کہہ رہا ہوں میں، لیکن یہ 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہے، 2 اور 2 4۔ میں نے تجزیہ کر دیا، آپ نے اللہ کا ایک حکم مانا اور ایک پاؤں تلے رون دیا۔ کیوں؟ یہ حکم ویٹو آپ کے نفس کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں مان لو نفس نے ویٹو کیا ہے، ہاں نہیں ماننا، نفس نے ویٹو کیا۔ دونوں حالتوں میں آپ نے نفس کی اطاعت کی، اللہ کی نہیں۔ اللہ کی اطاعت ہے تو جو حکم اس کا ہے ماننا ہوگا۔ اس کو مثبت طور پر اسی سورہ بقرہ میں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان کے دعوے دارو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ 33% سے یہاں پر کامیابی نہیں ہوگی، 100% اوبیڈینس ٹو اللہ، دین میں پورے داخل ہو، پارشل نہیں۔ اور یہ تو خیر مثبت بات ہے نا، منفی انداز میں جو شدید ترین وعید آئی ہے، میں نے بہت دفعہ آپ کو یہ آیات سنائی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض،
کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو، ایک کو نہیں مانتے؟ نماز پڑھتے ہو کہ اللہ کا حکم ہے، سود سے بات نہیں رہتے جس سے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میرے اور میرے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ یہ میری اطاعت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو نہیں ہے سزا ان کی جو یہ حرکت کرے تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں، جو آج ہم ہیں، ہماری کوئی حیثیت دنیا میں نہیں۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، سختی دیکھیے، یہ میں سختی اپنی طرف سے نہیں لا رہا، اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب میں جھونکے جائیں گے، شدید ترین۔ جیسے منافقین کے بارے میں فرمایا گیا، المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اسلام کے مدعی تھے وہ، لیکن وہ آگ کے سب سے نچلے طبقے میں۔ اسی طرح اسلام کا دعویٰ کرنے والے لیکن ہمارے احکام میں سے کچھ کو ماننے والے اور کچھ کو پاؤں تلے رونگ دینے والے، وہ شدید ترین عذاب کے مستحق ہوں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے، تمہاری داڑھیوں سے دھوکہ نہیں کھائے گا، تمہارے حجوں سے دھوکہ نہیں کھائے گا، عمروں سے دھوکہ نہیں کھائے گا۔ He knows you through and through۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اب آئیے موجودہ حالات میں دیکھیے، اس وقت ایک تو وہ مسلمان ہے جنہیں نماز روزے کی فکر نہیں، یا کوئی نماز روزہ بھی کر لیا تو سودی کاروبار میں بھی ہیں، اس میں بھی ہیں، اس میں بھی ہیں، بلیک مارکیٹنگ بھی ہو رہی ہے، اپنے غلط حسابات پر حلف بھی اٹھایا جائے وغیرہ وغیرہ۔ میں اس وقت ان کی بات نہیں کر رہا، پلیز نوٹ اٹ، میں ان کو الگ کر رہا ہوں۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے جو شریعت پر امکانی حد تک 100% عمل کر رہا ہے، 100%۔ چنانچہ سود میں بھی ڈائریکٹلی ملوث نہیں ہے کہ اس نے پیسہ بینک میں رکھ کر اس سے سود کھایا ہو، یا سود پر بینک سے روپیہ لے کر کوئی کاروبار اپنا بڑھایا ہو یا اپنی جائیداد بڑھائی ہو۔ نوٹ کر لیجیے، شریعت کے اوپر 100% قابل، شراب کا کبھی قطرہ تک نہیں چکھا، رشوت کبھی نہیں لی، اس کے باوجود اس کی اطاعت نامکمل ہے، اس کی عبادت ناقص ہے۔ کیوں؟ جس نظام کا میں اور آپ حصہ ہیں وہ باطل کا نظام ہے، سیاسی نظام سیکولر ہے، اللہ کا حکم نافذ نہیں ہے، اللہ کے احکام نافذ نہیں ہے، اللہ کی شریعت نافذ نہیں ہے۔ معاشی نظام سارا کا سارا سود اور جوئے کے اوپر، اب تو لاٹری کی وہ حد ہو گئی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ جوا بزنس کا لازمی حصہ بن گیا۔ ملک میں فحاشی پھیل رہی ہے، بری طریقے سے پھیل رہی ہے۔ میں اور آپ اس ماحول کا حصہ ہیں یا نہیں؟ اللہ کا فتویٰ یہ ہے یا نہیں سورہ مائدہ میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اصل کفر تو یہ ہے۔ اولئک هم الظالمون، وہی اصل مشرک ہیں۔ اللہ کے بجائے کسی اور کا قانون ماننا شرک ہے، اللہ کی بجائے کسی اور کی حاکمیت من، عوام حاکم ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس دور کا سب سے بڑا شرک جو ہے وہ ڈیموکریسی ہے، ساورنٹی آف دی پیپل۔ ساورن تو ایک ہے، ایک سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ایک وہی، باقی متعلق آسری۔ معیشت، حضور نے فرمایا ایک زمانہ وہ آئے گا کہ کوئی شخص سود نہیں بھی کھائے گا تب بھی اس کا غبار اور اس کا دھواں تو اس کے اندر جائے ہی گا۔
یہ دو الفاظ اس قدر حکیمانہ استعمال کیے ہیں. اگر ہوا میں ڈسٹ سسپینشن ہو جائے تو کیا آپ ناک بند کر کے بیٹھ جائیں گے؟ سانس نہیں لیں گے؟ زندہ رہنے کے لیے سانس تو لینا ہے نا. تو غبار آپ کے پھیپھڑوں میں جائے گا کہ نہیں؟ حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ غبار پھیپھڑے کے لیے نقصان نہیں ہے. دھواں کہیں پھیل گیا ہے، کیا آپ سانس لینا بند کر دیں گے؟ دھواں تو جائے گا. اسی طرح آج آپ کی فضا کے اندر سسپینشن ہوا کے اندر سود کی، ہر دانے کے اندر سود ہے، گندم کے ہر دانے میں. اس کے لیے بیج سودی قرضے پہ خریدا گیا، اس کے لیے فرٹیلائزر سودی قرضے پہ خریدے گئے، اس کے لیے پیسٹیسائڈز سودی قرضے پہ خریدے گئے، اس کے لیے ٹریکٹر سودی قرضے پہ خریدا گیا، ٹیوب ویل سودی قرضے پہ لگایا گیا. تو ہر دانے میں سود ہے. یہ ہے وہ ڈائلیما ہے، یہ بہت بڑا ڈائلیما ہے کہ 100% شریعت کے اوپر قائم آدمی بھی آج اللہ کی اطاعت کر رہا ہے محدود، باقی نظام کی اطاعت کر رہا ہے وہ باطل ہے، کافرانہ ہے، فاسقانہ ہے، مشرکانہ ہے. اور یہ فتوی اللہ کے ایک ہی رکوع ہے، 7واں رکوع سورہ مائدہ کا. من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. انڈیویجولی ہم مسلمان ہیں، اجتماعی طور پر ہم کافر ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ اگر تو آپ نے مسئلہ سمجھ لیا تو کوئی حل بھی ہونا چاہیے. میں نظام تو نہیں بدل سکتا، کیا کروں؟ اور کہیں اور بھی اسلام قائم نہیں ہے کہ وہاں چلا جاؤں، ہجرت کر لوں. طالبان نے بھی اگر کیا تھا تو وہاں شہریت دینے کو تیار نہیں تھے، دوسروں کو زمین خریدنے کی اجازت نہیں، حالانکہ اسلامی کچھ قوانین نافذ کیے تھے. کہاں جاؤں؟ امریکہ جاؤں تو وہاں سب سے بڑا شیطان ہے. پورے گلوب کے اوپر اس وقت شیطان کی حکومت ہے، صرف پاکستان نہیں. سیکولر پاپولر ساورنٹی پر مبنی سیاسی نظام اللہ کے خلاف عظیم ترین بغاوت. سود اور جوئے کے اوپر مبنی کیپٹلسٹک سسٹم پوری دنیا. فحاشی ہمارے ہاں ابھی رفتہ رفتہ اتر رہی ہے اوپر سے، زینا اتر رہی تھی رات، ایسے ہی اوپر کے حلقوں سے ہوتے ہوتے نیچے تک جا رہی ہے. ابھی ہمارے ہاں مغرب والا حال نہیں ہے، لیکن پوری منظم اسکیم ہے یہ. کائرو کانفرنس، بیجنگ کانفرنس، بیجنگ +5 کانفرنس اصل میں عالم اسلام کے اندر اس عصمت و عفت کے تصورات کی بےخنی کے لیے. کائرو کانفرنس، بیجنگ +5 کانفرنس اصل میں عالم اسلام کے اندر اس عصمت و عفت